نعتوں کے رنگ نبی، نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، رحمت خدا فضل مصطفیٰ، رحمت خدا فضل مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ، نبی، نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کے حاضرین، آ گئی ہے سیمی فائنل کی گھڑی۔ جی ہاں، آج ہونے جا رہا ہے سیکنڈ سیمی فائنل، اور یہ اس سیزن کا سیکنڈ لاسٹ پروگرام بھی ہے، سیکنڈ لاسٹ کمپٹیشن ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اب اس کے بعد جو ہوگا وہ گرینڈ فینالے ہوگا انشاءاللہ۔ فیضان مدینہ ممبئی میں ہم نے نیت کی ہے کہ 29 دسمبر کو یعنی فرائیڈے نائٹ انشاءاللہ عز و جل ہم یہاں عشاء کی نماز کے بعد گرینڈ فینالے لائیو کریں گے، گرینڈ ایونٹ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو جو اس ایونٹ میں آنا چاہتا ہے، پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے، ایز این آڈینس شرکت کرنا چاہتا ہے، وہ فیضان مدینہ تشریف لا سکتا ہے۔ مگر آج ہے سیمی فائنل، سیکنڈ سیمی فائنل ہے ان دو ٹیمز کے درمیان جو جغرافیکلی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، یعنی ممبئی اور تھانے۔ ایک طرف ہے ممبئی جن کا مقابلہ ہوا تھا ناسک والوں کے ساتھ، اور انہوں نے ناسک والوں سے جیت حاصل کی اور یہ سیمی فائنل میں آ گئے، اور دوسری طرف ہے ہماری تھانے کی ٹیم جن کا مقابلہ ہوا تھا پونے والوں کے ساتھ، اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ جیت حاصل کی اور یہ بھی سیمی فائنل میں تشریف لے آئے۔ تو آج یہ دونوں ٹیم آمنے سامنے ہو چکی ہے، اور جو یہاں رہتا ہے، ممبئی سے تعلق رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کنیکٹیوٹی اتنی آسان ہے کہ بہت سارے لوگ تھانے سے ممبئی آتے ہیں جابس کے لیے، بزنس کے لیے، اور کچھ لوگ ممبئی سے تھانے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی کنیکٹڈ سٹیز ہے، کلچر بھی سیم ہے آلموسٹ۔ اور یہ نعت خوانوں کی خصوصی بات یہ ہے کہ یہ ساتھ میں کئی مرتبہ انہوں نے ایک ساتھ منچ بھی شیئر کیا ہے، ایک ساتھ انہوں نے کئی مرتبہ نعت بھی پڑھی ہے۔ بٹ نعتوں کے رنگ پروگرام کے کیا کہنے، آج یہ آمنے سامنے آ چکے ہیں، آج ان کا آپس میں مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ تو دیکھیں گے کون آگے جائے گا، دیکھیں گے کون فینالے میں اپنی جگہ بنائے گا اور کون آج پیچھے رہ جائے گا۔ بڑا ہی دیکھنے والا یہ آج کا ایپیسوڈ ہے، شروع سے آخر تک بنے رہے۔ دونوں ہی مضبوط ٹیم ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ ترکیب سے یہ آگے آئے ہیں، محنت کر کے آئے جناب، محنت کی ہے، ایفرٹس لگائے ہیں، تیاریاں کی ہیں، اور آج بھی امید کرتا ہوں کہ مضبوط تیاری کے ساتھ آئے ہوں گے۔ تو دونوں ہی ٹیم چاہتی ہے کہ وہ آگے جائے، گرینڈ فینالے میں پہنچے، اور گرینڈ فینالے سے بھی خالی ہاتھ نہیں آنا چاہیں گے۔ ان کی کوشش ہوگی کہ یہ اس سیزن کے وینر بنے۔ تو دونوں ٹیم بڑی ہی مضبوط ہے، بڑا ہی شاندار، دلچسپ، انٹرسٹنگ آج کا ایپیسوڈ ہے، ضرور دیکھیے گا۔ تو ناظرین، یہ اس سیزن کا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اور نعتوں کے رنگ پروگرام، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہماری کوشش رہی ہے کہ نعت رسول کے ذریعے سے ہم عاشقان رسول کے دلوں میں محبت رسول بڑھائیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی شمع کو اور بڑھایا جائے، یہ ہماری کوشش رہی ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے، آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ کیوں نہ محبت کریں ہم، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیوں نہ کریں۔ کیسی زبردست پرسنالٹی میرے آقا کی ہے، کیسی زبردست شان میرے آقا کی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اپنے ہی نہیں کرتے ہیں، مسلمان ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ غیر بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ ایک ویسٹرن کنٹریز کا رہنے والا شخص، مغربی تہذیب سے بلانگ کرنے والا شخص، جس کا نام مائیکل ہارٹ ہے، اس نے کتاب لکھا جس کا نام ہے The 100، اور اس نے اپنی کتاب میں دنیا کی ٹاپ موسٹ انفلوئنسنگ پرسنالٹیز کے نام لکھے، 100 پرسنالٹیز کے نام لکھے۔ تو سب سے ٹاپ میں، ٹاپ آف دا لسٹ جس پرسنالٹی کو اس نے شمار کیا وہ اور کوئی نہیں، آپ کے اور ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
اپنے تو اپنے غیر بھی بولے اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا. جی ہاں جناب, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ایسا پیارا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانی اسلام ہیں, یعنی شہنشاہ ہے نا, شہنشاہ اسلام ہے, رسولوں کے سالار ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے نبیوں کا سردار بنایا, اتنا بڑا مقام عطا فرمایا. میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے مرتبے کو بلند کیا, تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کے جہاں احکام ہمیں سکھائے, وہیں پر بیٹیوں کے مرتبے کو بھی بیان فرمایا کہ بیٹی کا کیسا مرتبہ ہے. جس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دوسری نیکیوں پر جنت کے مزدے سنائے کہ نماز پڑھیں گے تو جنت, روزہ رکھیں گے تو جنت, وہیں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی ذات کو گلوریفائی کرنے کے لیے, بیٹیوں کو مرتبہ دینے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے, انہیں کھلائے پلائے, ان کی صحیح پرورش کرے تو اس کے لیے بھی جنت. 3 بیٹی والوں کو بھی جنت کا مزدہ سنایا, 2 بیٹیوں والوں کو بھی جنت کا مزدہ سنایا, اور 1 بیٹی والے کو بھی جنت کا مزدہ سنایا. تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ عورتوں کو کبھی بحیثیت بیٹی مرتبہ عطا کیا, عورتوں کو کبھی بحیثیت ماں مرتبہ عطا کیا, عورتوں کو کبھی بحیثیت بہن مرتبہ عطا کیا, کبھی بیوی کے مرتبے کو بیان کیا کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے, بیوی کو کیسا ٹریٹمنٹ دینا چاہیے. کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کردار بڑا ہی بلند, بڑا ہی بالا ہے. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت میں پیدا ہوئے. تو ایسے نبی کے ہم کیوں نہ گیت گائیں, ایسے نبی کے ہم کیوں نہ چرچے کریں, ایسے نبی کی نعت کیوں نہ پڑھیں. تو یہی کوشش ہے FGN چینل کی, یہی کوشش ہے آپ کے من پسند پروگرام نعتوں کے رنگ FGN کے سنگ کی. تو اسی کوشش کی یہ کڑی تھی, یہ کوشش رہی کہ ہم جو ہے وہ نعتوں کے رنگ FGN کے سنگ پروگرام کے ذریعے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عاشقان رسول کے دلوں میں مزید بڑھائے, یہ ہماری کوشش رہی. تو انشاءاللہ اب یہ ہمارا 2nd سیمی فائنل ہے, 2nd لاسٹ پروگرام ہے, اور انشاءاللہ اس کے بعد جو پروگرام ہوگا وہ ہمارا گرینڈ فینالے لائیو ہوگا. تو آئیے آج کے اس 2nd سیمی فائنل کو شروع کرتے ہیں. دونوں ٹیم آمنے سامنے ہو چکی ہے, ایک طرف تھانے ہیں تو دوسری طرف ممبئی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آج ان کے درمیان ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ پرفارم کرتے ہیں, کس طریقے سے آج ان کا پرفارمنس ہوتا ہے. تو آئیے باقاعدگی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے اپنے نعرے کو دوہرا لیتے ہیں, فیضان نعت مصطفیٰ, فیضان نعت مصطفیٰ, فیضان نعت مصطفیٰ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. آئیے سب سے پہلے ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسا کہ ہر پروگرام میں نے آپ کو اس پروگرام کا فارمیٹ بتایا ہے, مگر کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نئے ویورز بھی آج جوائن ہوئے ہوں تو ان کے لیے انشاءاللہ عز و جل ہم ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کو دوہرا لیتے ہیں. تو پہلا ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اشعار کی تکرار. دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے دیے ہوئے لفظ سے شعر سنائیں. تیسرا ہمارا سیگمنٹ ہے سفر ہے مگر اکیلے. چوتھا سیگمنٹ ہے شعر مکمل کیجئے, اور آخری سیگمنٹ ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. جی ہاں, یہ 5 ہمارے سیگمنٹس ہیں. تو آئیے سب سے پہلے سیگمنٹ کی ہم شروعات کرتے ہیں جس کا نام ہے اشعار کی تکرار. تو پہلا سیگمنٹ ہم شروع کر رہے ہیں. اس میں انشاءاللہ عز و جل میں ایک شعر پڑھوں گا, اس شعر کے آخر میں جو حرف آئے گا اس حرف سے ٹیم ممبئی شعر پڑھے گی, اور ٹیم ممبئی جو شعر پڑھے گی اس کے آخر میں جو حرف آئے گا اس حرف سے ٹیم تھانے شعر پڑھے گی. اسی طرح ان دونوں ٹیمز کے درمیان تکرار ہوگی. تو آئیے شروع کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی آپ کی خدمت میں شعر پیش ہے. جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو, کرم ایسا شہنشاہ امم ہو. آخر میں آیا ہے حرف واو, واو سے شعر سنانا ہے. جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ٹائمر بھی چل رہا ہے, 30 سیکنڈ کے اندر انہیں شعر سنانا ہوگا. مشورہ جاری ہے, وقت بہت کم ہے. واعظ قوم کی پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی,
رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تلقین غزالی نہ رہی، رہی کے آخر میں آیا ہے یہ سے شعر سنائیں۔ یا خدا میں ہے بے نظارہ ہو یہاں تک آنکھیں، یا خدا میں ہے بے نظارہ ہو یہاں تک آنکھیں، شکل قرآن ہو میرے دل میں وہ صورت محفوظ۔ یعنی یہ آپ کو ڈیفیکلٹ حرف دیں گے، اس کی تیاری میں اگر آپ نہیں ہیں، پچھلے ایپیسوڈز نہیں دیکھے ہیں تو آپ کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے۔ محفوظ کے آخر میں آیا ہے زو سے آپ کو شعر سنانا ہے، اور ٹائمر بھی آپ کا جاری ہو چکا ہے۔ ظالم ڈرا رگے گے آنکھیں دکھا رگے گے، آقا دو جلد آ کر عطار کو سہارا۔ سہارا جناب، آپ جو بھی حرف دیں گے ان کی بھی تیاری مضبوط ہے۔ الف سے شعر سنانا ہے۔ اے نگہبان میرے تجھ پہ صلاۃ سلام، تو جہاں میں تیرے بندے ہے سلامت محفوظ۔ پھر سے جناب آپ کو زو دے دیا گیا ہے، زو سے شعر سنائیں۔ بہت کم ایسے نعتیہ اشعار ہیں جو زو سے آتے ہیں، ایک کی تو تیاری رکھی تھی ہمارے نصیر الدین بھائی نے، آئیے دیکھتے ہیں دوسرا شعر بھی سنا پاتے یا نہیں۔ ٹائمر جاری ہے، 15 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ کیا پہلے ہی سیگمنٹ میں ٹیم ممبئی سے 2 پوائنٹس رہ جائیں گے؟ لاسٹ 4 سیکنڈ۔ اللہ، پہلے ہی سیگمنٹ میں ٹیم ممبئی سے 2 پوائنٹس رہ گئے، اور یہ ٹیم تھانے والوں کی تیاری یہاں سے دکھائی دے رہی ہے کہ کس طرح کی انہوں نے تیاری کی ہے۔ یہ خود بھی شعر سنائیں گے اور سامنے والی ٹیم کو مشکل حرف بھی دیں گے، اس طرح کی تیاری کر کے آئے ہیں۔ تو ٹیم ممبئی 2 پوائنٹ حاصل کرنے سے محروم رہی، 2 پوائنٹ حاصل نہ کر سکی۔ آئیے ایک نیا شعر میں پیش کرتا ہوں، تھانے والوں کو شعر سنانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ آخر میں ہے سے شعر سنانا ہے۔ کہیں پر وہ مزمل تو کہیں پر ہے مدثر، ہے کلام ربی میں ان کی ہر ادا محفوظ۔ جی محفوظ، اور پھر سے دے دیا ہے زو۔ ان کے چہرے بیاں کرتے ہیں کہ کتنی ڈیفیکلٹی یہ فیس کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی زو سے شعر نہیں سنا پائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بار یہ شعر سنا پاتے یا نہیں۔ مشورہ جاری ہے، ٹائمر بھی جاری ہے۔ لاسٹ 10 سیکنڈز۔ کیا پہلے ہی سیگمنٹ میں ٹیم ممبئی 4 پوائنٹ سے تھانے سے پیچھے ہو جائے گی؟ ٹائم اپ ہو چکا ہے، اور ٹیم ممبئی اس بار بھی شعر نہیں سنا پائی۔ میرے خیال سے ٹیم تھانے نے کچھ ایسے اشعار کی تیاری کی ہے، تقریباً ایسے سارے حرف انہوں نے لے لیے ہیں کہ جس سے آخر میں جو حرف آئے وہ سامنے والی ٹیم کو مشکل حرف مل جائے۔ چلے ٹیم تھانے کے لیے پھر سے ایک شعر پیش ہے۔ ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے، ناتوانو کچھ تو ہمت کیجیے میں آخر میں آیا ہے حرف یہ سے شعر سنانا ہے۔ یا شفیع المذنبی یا رحمت للعالمین، خاص محبوب خدا سلطان عالی الغیاث۔ الغیاث کے آخر میں آیا ہے حرف سے شعر سنانا ہے۔ ثناء سرکار گئے وظیفہ قبول، سرکار گئے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے۔ جی جناب، ممبئی والے ہیٹرک سے بچ گئے، اگر ابھی بھی شعر نہیں سنا دے تو شعر نہیں سنانے کی ہیٹرک ہو جاتی۔ چلے جناب، تھے آخر میں آیا یہ
یہ چشتی سور وردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث. ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث. پھر سے آپ کو دے دیا ہے حرف سے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. تاجور کی ہے، یہ سے شعر سنانا ہے. یہ تیری چمپیے رنگت حسینی حسن کے چاند صبح دل ہے یا غوث. یا غوث. پھر سے مل گیا ہے سے. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر عن علی وعن عثمان ذی الکرم. کرمی. میم سے شعر سنا. ملک مشغول ہے اس کی ثنا میں جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث. یا غوث. اگر یہ ایک بار اور انہیں موقع ملتا تو پھر سے انہیں سے شعر سنانا ہوتا. جناب عاطف صاحب نے تو بڑی زوردار تیاری کی ہے. یہیں سے ہم ان سے امپریس ہو گئے ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے اس طرح کی تیاری کی ہے کہ سامنے والے ان کو تو پوائنٹس ملے مگر سامنے والی ٹیم کو پوائنٹ نہ ملے. ان کی یہ بھی کوشش ہے. یہی پروگرام ہوتا ہے, یہی مقابلہ ہوتا ہے جناب. اور ٹیم کی کوشش یہی ہونا چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں, ہم فائنل کی طرف جائیں. تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی کوشش رہی ٹیم تھانے والوں کی. اور ٹیم ممبئی اس سیگمنٹ میں 2 مرتبہ پوائنٹس حاصل نہ کر سکی, یعنی 4 پوائنٹس کا ڈفرنس ہو گیا ہے. جیسا کہ آپ سکور بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیم ممبئی نے حاصل کیے ہیں 8 پوائنٹس اور ٹیم تھانے نے حاصل کر لیے ہیں 12 پوائنٹس. تو اس سیگمنٹ میں ٹیم تھانے لیڈ کر رہی ہے 4 پوائنٹ سے. آئیے اب ہم چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے دیے ہوئے لفظ سے شعر سنائیں. آپ کو لفظ ملے گا اور اس لفظ سے آپ کو شعر سنانا ہوگا. لفظ کیسے ملے گا؟ ایک باؤل ہوگا, ہے نا, ایک باؤل میں جو ہے وہ چٹیاں ہوگی, چٹیوں میں سے آپ کو جو ہے وہ ایک چٹی اٹھانی ہے. اس چٹی پہ جو لفظ ہوگا اس لفظ کے مطابق آپ کو شعر پڑھنا ہوگا. تو آئیے ہمارے ضیاء بھائی کو ہم انوائٹ کرتے ہیں, تشریف لائے ضیاء بھائی, اور سب سے پہلے ٹیم ممبئی کو باؤل پیش کریں. جی اسلم بھائی نے چٹی اٹھا لی ہے. جی اسلم بھائی زیارت کرا دیں. تصویر سے شعر سنانا ہے ٹیم ممبئی کو. یا حبیبی نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی. تنویر جمال خدائی صحیح جواب دے دیا ہے اور 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. جی جناب اب ہم چلیں گے تھانے کی طرف. تھانے والوں کو چٹی پیش کی جائے. کون سا لفظ ملا ہے؟ حتیم. ماشاءاللہ ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ حتیم آتا ہو. آگوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم, وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے, وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے. جی ماشاءاللہ صحیح جواب دے دیا اور 2 پوائنٹ حاصل کر لیے. اب ہم چلیں گے ٹیم ممبئی کی طرف. ٹیم ممبئی سے نصیر الدین بھائی چٹی اٹھائیں گے. کون سا لفظ ملا ہے؟ گدڑی سے انہیں شعر سنانا ہوگا. جی ٹائمر جاری ہے, 20 سیکنڈ رہ گئے ہیں. لاسٹ 10 سیکنڈ. اللہ اللہ. اس سیگمنٹ میں بھی ٹیم ممبئی والے جواب نہ دے سکے, گویا یہ 2 پوائنٹ حاصل نہ کر سکیں. آڈینس میں سے اگر کوئی اسلامی بھائی شعر سنا دیں, ایسا کوئی شعر جس میں لفظ گدڑی آتا ہوں. جی 2 ہاتھ اٹھے ہیں. جی آپ سنائیں. مائک دیجئے ضیاء بھائی. درس میں پڑھیں گے, درس میں پڑھیں گے. ماشاءاللہ. اپنا نام بتانا ہے, کہاں سے تشریف لائیں؟ معراج اتاری بھیونڈی سے. معراج اتاری بھیونڈی سے آئے ہیں. کون سی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ؟ تھانے. تھانے. واہ بھائی واہ, سپورٹر بھی لے کر آئے. ماشاءاللہ. جی جو فقیران شاہ بطحا ہے ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے.
سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ. ٹیم تھانے بھی مضبوط ہے اور ان کے سپورٹرز بھی مضبوط ہیں. جی جناب، انہیں تحفہ پیش کیا جائے. آئینہ قیامت انشاءاللہ آئینہ تحفے میں قیامت، دی بڑی جاتی ہے. پیاری کتاب کب تک کربلا پڑھ کے لیں گے تعلق سے آپ کو پیش کی گئی ہے. پڑھنے کی نیت کر لیں جی انشاءاللہ ایک ہفتے میں پڑھ لیں گے. ایک ہفتے میں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ بھائی واہ، سپورٹرز کے ساتھ آج ٹیم تھانے آئی ہوئی ہے. ویسے ٹیم ممبئی اب تک پیچھے ہو گئی ہے، بٹ یہ فاصلہ بہت کم ہے. یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ 8 پوائنٹس کا بھی ڈیفرنس ہوا ہے اور آخر میں آ کے جو ہے وہ ٹائی ہوا ہے پروگرام. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 6 پوائنٹ کا ڈیفرنس ہے اور یہ ڈیفرنس کبھی بھی جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے یا آگے بھی بڑھا جا سکتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. چلے اب ہم ٹیم تھانے والوں کو چٹھی پیش کریں گے. جی تنویر بھائی نے چٹھی اٹھائی ہے، آئے دیکھے کہ انہیں کون سا لفظ ملتا ہے. جی دکھائے. صحرا سے آپ کو شعر سنانا ہے. ٹائمر جاری ہے. 20 سیکنڈز رہ گئے. لاسٹ 10 سیکنڈز. یہ صحرا وہ والا صحرا ہے کیا؟ سواد والا ہے. جی ہاں پڑھو نا وہ. کوثر دل کشا ہے، کوثر دل کشا ہے، صحرا بھی دل ربا ہے، حسن و جمال والا سرکار کا مدینہ. آپ کون سا صحرا سمجھ رہے تھے؟ میں سین والا سمجھ رہا کب سے. وہ مدنی صحرا والا، مدنی صحرا طولوں کا جو صحرا پڑھا جاتا ہے. وہ سمجھ رہا کب سے. چلے جناب، لاسٹ میں یہ کچھ اور سمجھ رہے تھے بٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے ڈاؤٹ کو کلیئر کیا اور آخر میں اختتام پر پہنچتے پہنچتے انہوں نے صحیح شعر سنا دیا ہے اور اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی جناب، اب باری ہے ممبئی والوں کی اور ممبئی والوں سے عرض ہے کہ اس بار کوئی گنجائش نہیں ہے غلطی کی. جی ہمیں بھی زیارت کروا دیں. جی مستقیم بھائی نے جو چٹھی اٹھائی ہے اس میں لفظ ہے نبھایا. جی 25 سیکنڈ رہ گئے. نہیں، ان کو نبھایا ہی چاہیے. نہیں نبھا سکتے ہم، آپ نبھا لو پڑیں گے. چلے جناب، ٹائم اپ ہو چکا ہے. اس بار بھی ٹیم ممبئی شعر نہیں سنا پائی. نبھایا سے ان کو نہیں پتا تھا، نبھالو سے پتا تھا. نبھالو سے کوئی شعر آتا ہے آپ کو؟ آتا ہے، مگر اس کو ہم نہیں نبھا سکیں گے کیونکہ آپ کو جو لفظ دیا گیا ہے وہ لفظ ہے نبھایا. چلے آڈینس سے پوچھتے ہیں، آڈینس میں سے کوئی اسلامی بھائی اگر سنا سکتا ہو ایسا کوئی شعر جس میں لفظ آتا ہے نبھایا. جی کوئی سنائے گا؟ جی ٹیم تھانے کہہ رہی ہے کہ یہ سنانا چاہیں گے. چلے آڈینس میں سے کسی کا ہاتھ نہیں اٹھا، آپ سنا دیں. جس کو سب نے ٹھکرایا اور دل کو تڑ پایا، جس کو سب نے ٹھکرایا اور دل کو تڑ پایا، صدقے جاؤ میں، صدقے جاؤ اس کو بھی آپ نے نبھایا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ. ٹیم تھانے نے شعر سنا دی ہے مگر انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. 2 پوائنٹس جو ہے وہ ہماری ٹیم ممبئی کے تھے جو وہ حاصل نہ کر سکے اور اس سیگمنٹ میں بھی 2 مرتبہ ٹیم ممبئی حاصل نہیں کر پائی ہے پوائنٹس. اب ہم چلیں گے ٹیم تھانے کی طرف. ٹیم تھانے سے دیکھتے ہیں عمران بھائی کون سی چٹھی اٹھاتے ہیں، انہیں کون سا لفظ ملتا ہے. جی جناب زیارت کروا دیں. جی انہیں جو لفظ ملا ہے وہ ہے پیمبر. مچی ہے دھوم پیمبر کی آمد آمد ہے، حبیب خالق اکبر کی آمد آمد ہے. جی جناب، تھانے والوں نے شعر سنا کر اپنی ٹیم کے لیے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے ممبئی والوں کی. پھر سے اسلم بھائی چٹھی اٹھائیں گے. جی مرشدی، انہیں جو لفظ ملا ہے وہ لفظ ہے مرشدی.
ٹائمر جاری ہے, 25 سیکنڈ رہ گئے ہیں. 15 seconds. جلدی کرے, صرف 7 سیکنڈ رہ گئے ہیں. جو گیا اجمیر میں من پا گیا, سارے بھیجو مرشد عطار پر. نہیں اللہ. آپ نے کلام صحیح انتخاب کیا, اور اس میں شعر بھی جو ہے وہ اس طرح کا آتا ہے کہ جس میں مرشدی آتا ہے, بٹ 2 شعر کو آپ نے ملا دیا. یہ دونوں شعر کو آپ نے مکس کر دیا. پہلا مصرع کسی اور شعر کا پڑھا, دوسرا مصرع کسی اور شعر کا پڑھا. آڈینس میں سے اگر کسی کو یاد ہو شعر تو پلیز سنائیں. مگر ٹائم اپ ہو چکا ہے, آپ کا ٹائم اپ ہو چکا ہے, اب آپ کو موقع نہیں دیا جا سکتا. آڈینس میں سے شعر سنائیں گے. جی جناب, ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ مرشدی آتا ہو. جنید بھائی شعر سنائیں گے. جی جنید بھائی, اگر جنید بھائی یہ شعر طرز میں سنا دے تو مزے کو مزہ آ جائے گا. میٹھے مرشد نے بقیع پاک میں پایا مزار. میٹھے مرشد نے بقیع پاک میں پایا مزار. سارے بھیجو مرشد عطار پر لاکھوں سلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا شان ہے ہمارے جنید بھائی کی. واہ واہ واہ, ماشاء اللہ. انہوں نے شعر سنایا ہے, بٹ جو ورڈ دیا گیا نا وہ ہے مرشدی. جی جی, مرشدی دیا گیا ہے. جی سعید بھائی سنائیں گے. جی سعید بھائی شعر سنائیں گے. مرشدی عطارا سیدی عطارا, مرشدی عطارا سیدی عطارا. نام عالم, نام حافظ, نام قاری, نام ناظم, مرشد نال ہو بھی یارو, ہو گیا یارو میں عطاری. شالا روے قائم رشتہ, شالا روے قائم رشتہ, سگے عطار دا مرشدی تارا سیدی عطار. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہمارے ایف جی این چینل کے بہت ہی پیارے ثنا خواں سعید بھائی نے شعر سنایا ہے, بٹ یہ بھی جو شعر انہوں نے سنایا ہے یہ بھی شروعات میں جو تکرار ہوتی ہے, جن الفاظوں کی تکرار کی جاتی ہے, اس میں جو ہے وہ مرشدی آیا ہے. ایگزیکٹلی شعر کے اندر آنا چاہیے لفظ مرشدی, ایگزیکٹلی شعر میں آئے. جی کہہ رہے آپ سنائیں گے. اچھا, ان کا ٹائم اپ ہو چکا ہے, انہیں پوائنٹس نہیں ملیں گے, بعد میں ان کو یاد آیا, چلے سنا دیجیے. مرشد عطار کو رکھنا سلامت یا خدا, مرشد عطار کو رکھنا سلامت یا خدا. ان کی نظروں نے ان کی نظروں نے کیا سے کیا بنایا ہے ہمیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, صحیح جواب دے دیا ہے اور کوئی بھی پوائنٹ حاصل نہیں کیے. جی جناب, کوئی بھی پوائنٹ حاصل نہیں کیے. اب ہم چلیں گے تھانے کی طرف. جی اچھا, ناظرین کو یہ کلیئر کر دوں, تھانے تھانے لفظ آپ سن رہے ہیں تو تھانے کسی اور چیز کو بھی کہا جاتا ہے. تھانے ایک ڈسٹرکٹ کا نام ہے جو ممبئی سے کنیکٹڈ ہے. جی تھانے والے چٹھی اٹھائیں گے. جی عاطف صاحب نے چٹھی اٹھائی ہے. جی زیارت کرا دیں ہمیں. جو لفظ انہیں ملا ہے وہ لفظ ہے ورد. ورد سے انہیں شعر سنانا ہے. دستے بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود, کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا, کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا. الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ, عاطف بھائی نے صحیح جواب دے دیا اور اپنی ٹیم کے لیے کما لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی انہوں نے جو شعر پڑھا ہے اس میں تھوڑی سی مسٹیک ہے, اس کو ہم کنسیڈر کر لیں گے انشاءاللہ. 2 پوائنٹس انہیں دے رہے ہیں, بٹ صرف کلیئر کر دے کہ آخر میں ہے ورڈ دست بستہ. ٹھیک ہے, دست بستہ. چلے چلیں گے ابھی ہم ممبئی کی طرف. ممبئی والے شعر سنائیں گے. ممبئی والوں کو چٹھی پیش کی جائے گی. بسم اللہ پڑھ کے چٹھی اٹھا لیے ہیں. جی جناب, کون سا لفظ ملا ہے دکھا دیں. بہار. کانفیڈنس لیول اپنا اپ رکھیں آپ.
بہت سارے اشعار آپ نے اس طرح کے پڑھے ہیں. عجب رنگ پر گئے بہار مدینہ کہ سب جنتیں گئے نثار مدینہ. جی جناب اس بار انہوں نے صحیح جواب دے دیا ہے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی جناب اب تھانے والوں کی باری ہے. چٹی پیش کریں. تنویر بھائی چٹی اٹھائیں گے. جی تنویر بھائی زیارت کروا دیں. انہیں لفظ ملا ہے محرومہ. آئے دیکھتے ہیں کہ شعر سنا پاتے یا نہیں. محرومہ کی نور کی خیرات لینے دوڑتی ہیں محرومہ اٹھتی ہیں کس شان سے گردے سواری واہ واہ. محرومہ کا مطلب ہوتا ہے سورج اور چاند, اور انہوں نے جو شعر سنایا ہے اس میں لفظ محرومہ بھی آیا اور بالکل درست ایگزیکٹلی شعر سنا دیا ہے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. اب چلیں گے ہم ممبئی والوں کی طرف. یہ آخری مرتبہ ممبئی والے چٹی اٹھائیں گے. مستقیم بھائی نے چٹی اٹھائی ہے اور امید کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی آسان لفظ مل جائے اور اس بار ان کے پوائنٹس ان سے مس نہ ہو. جی ہاں جناب انہیں ملا ہے چراغ. لفظ چراغ ملا ہے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. سبحان اللہ صحیح جواب دے دیا ہے اور 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. جی جناب آخری مرتبہ آپ عمران بھائی چٹی اٹھائیں گے ٹیم تھانے کی طرف سے. جی کون سا لفظ ملا ہے؟ شادی. جی ٹائمر چل رہا ہے. شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں نے دولہا بنا وہ دولہا صبح شب ولادت. صبح شب ولادت صحیح جواب دے کے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے سیکنڈ سیگمنٹ کا اختتام ہوا. سیکنڈ سیگمنٹ اینڈ ہو چکا اور جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ 3 مرتبہ اس سیگمنٹ میں بھی ٹیم ممبئی جواب نہیں دے پائی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 3 مرتبہ انہیں پوائنٹس نہیں ملے. ٹوٹل 6 پوائنٹس اس بار اس سیگمنٹ میں ان کے پیچھے رہ گئے. تو آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. جی جناب اس سیگمنٹ میں ٹیم ممبئی نے حاصل کیے ہیں صرف 6 پوائنٹس اور ٹیم تھانے اس مرتبہ بھی سارے اشعار سنا کر حاصل کر چکی ہے 12 پوائنٹس. ٹیم ممبئی کا سکور ہوا 14 اور ٹیم تھانے پہنچ چکی ہے 24 پر. یعنی اب ہو گیا ہے ٹوٹل 10 پوائنٹس کا ڈیفرنس اور یہ ڈیفرنس بہت بڑا ہے. اٹس اے میٹر آف کنسرن. اب ٹیم ممبئی والوں کو کچھ کرنا ہوگا. اگر یہ ڈیفرنس بڑھتا چلا گیا تو یہ مقابلہ ایک طرفہ ہو جائے گا. اب بالکل بھی گنجائش نہیں ہے ٹیم ممبئی والوں کے پاس کہ وہ غلطی کرے اور پوائنٹس ان کے لوز کریں. تو اب پوری کنسنٹریشن کے ساتھ پورے فوکس کے ساتھ پورے ایفرٹس لگانے ہوں گے, پوری محنت کرنی ہوگی. چین کا سانس لے لے, ریلیکس ہو جائیں, اپنے کانفیڈنس لیول کو اپ کریں. جی سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ آپ سکور بورڈ بھی دیکھ چکے ہیں. ٹیم تھانے لیڈ کر رہی ہے, 10 پوائنٹ سے لیڈ کر رہی ہے. تو ہمارے ساتھ ناظرین بھی ہوتے ہیں, حاضرین بھی ہوتے ہیں. فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ اس بار اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے, لائیو دیکھنے کے لیے بہت سارے اسلامی بھائی آئے, اپنی اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں. کوئی تھانے کو سپورٹ کر رہا ہے تو کوئی ممبئی کو سپورٹ کر رہا ہے. نیکسٹ جو مقابلہ ہمارا ہوگا وہ 29 دسمبر کو ہوگا. 29 دسمبر کو فرائیڈے نائٹ انشاءاللہ بعد نماز عشاء ممبئی فیضان مدینہ میں لائیو ایونٹ یہ ہونے والا ہے, گرینڈ فینالے ہونے والا ہے. تو اس میں آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں, تشریف لا سکتے ہیں. ایز این آڈینس آپ اس میں شرکت کر سکتے ہیں. تو یہاں جو آڈینس آتی ہے ہم انہیں بھی موقع دیتے ہیں, انہیں بھی انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی بھی دلچسپی بنی رہے. تو ابھی ہم نے ایک سیگمنٹ کیا جس میں اسلامی بھائیوں نے دونوں ٹیم سے چٹیاں اٹھائی. آئیے ہم آڈینس کو بھی چٹی اٹھانے کا موقع دیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ دیے ہوئے لفظ سے شعر سنا پاتے ہیں یا نہیں. جی جناب چٹی کو, چٹی وہ اٹھائے کہ شعر بھی سنانا ہوگا ہے نا. چلے ماشاءاللہ. جی ضیاء بھائی کون سا انہیں لفظ ملا ہے؟ اندھیرا. اندھیرا. جی اپنا نام بتائیں, کہاں سے تشریف لائے یہ بھی بتائیں. جی میرا نام وقار اتاری ہے, میں بھیونڈی تھانے زون سے تشریف لایا. اچھا ماشاء اللہ, تھانے کے سپورٹر. جی
सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना, तेरी घटी ताकी है, तूने नींद निकाली। नहीं नहीं नहीं, एक सबसे पहले तो इस शेर में अंधेरा नहीं आया, अंधेरी आया है, ठीक है। हमारा मुंबई वाला अंधेरी नहीं, अंधेरी वर्ड आया है। अंधेरा, ऐसा लफ्ज अंधेरा, ऐसा शेर सुनाना है कि जिसमें लफ्ज अंधेरा आता हो। और कोई इस्लामी भाई सुनाना चाहेगा शेर जिसमें लफ्ज अंधेरा आता हो? जी माशाअल्लाह, बड़े ही प्यारे सना खां सईद भाई तशरीफ ला चुके हैं। अंधेरे में जिसने किया है उजाला। इसके आगे नहीं याद है? अच्छा चले, दूसरे कोई इस्लामी भाई सुनाना चाहे? जी आप सुनाएंगे? चले माशाल्लाह, थाने वाले तो पूरी तैयारी के साथ है। अच्छा मुंबई वाले भी तैयार है। चले मुंबई वालों से, ऑडियंस का मौका था, फिर से हम टीम को मौका देते हैं, आप सुना दें। अच्छा चले नसीरुद्दीन भाई सुनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे पहले आप हो रहा है, मगर पॉइंट तो खुद हासिल करेंगे। इसमें पॉइंट नहीं है तो इसलिए पहले आप चल रहा है। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो, इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो, अंधेरा था उजाला ही उजाला कर दिया देखो। सुभान अल्लाह, अंधेरा था उजाला ही उजाला कर दिया देखो। ये किस माहौल की बात हो रही है? ये दावत इस्लामी इंडिया के माहौल की बात हो रही है कि इस माहौल ने न जाने कितनों के सरों पर इमामे के ताज सजा दिए। कई ऐसे हमारे मुसलमान भाई थे जो दाढ़ी नहीं रखते थे, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इंडिया में आने के बाद उन्होंने अपने चेहरे पर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की निशानी दाढ़ी को सजा ली। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने लग गए, नमाज खुद भी पढ़ने लग गए, दूसरों को भी नमाज की दावत देने लग गए। तो ये दावत इस्लामी इंडिया का महका महका माहौल है। अल्लाह पाक हम सबको दावत इस्लामी इंडिया के मदनी माहौल में इस्तिकामत अता फरमाए। तो माशाअल्लाह इन्होंने पॉइंट हासिल तो नहीं किया, शेर से ही सुनाया है। अब एक और मौका हम अपनी ऑडियंस को देंगे। आए एक चिट्ठी और उठाते हैं। चले माशाअल्लाह, लफ्ज़ आया है दुल्हन। दुल्हन, जी आपको आता है शेर? जी सरकार आरा जत का एक शेर है, लेकिन कुछ याद है। काबा दुल्हन है, अंजुमन आरा नई दुल्हन। कुछ आता है, पूरा नहीं आता। शाह आलम भाई सुनाएंगे। माशाअल्लाह, हमारे मजलिस कफन दफन के जिम्मेदार मुंबई रीजन के शाह आलम भाई, सुभान अल्लाह जी, शेर सुनाएं। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत नफे चाहे दुल्हन फूल। क्या बात है हमारे मजलिस कफन दफन वालों की। ये माशाअल्लाह उम्मत की खिदमत भी करते हैं, फी सबीलिल्लाह गुस्ल मैयत भी देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन भी माशाअल्लाह हासिल करते हैं। दावत इस्लामी के प्यारे मुबल्लिग शाह आलम भाई, और इन्होंने सही जवाब दे दिया है। जी इनको कौन सा तोहफा दिया जा रहा है? अभी इन्हें इल्म व हिकमत के 125 मदनी फूल दिए जाएगा सुभान इंशाअल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने शोबे के बारे में कुछ मदनी फूल देना चाहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इंडिया तकरीबन 55 से ज़ायद शोबाजात में दीन मतीन की खिदमत में मसरूफ़ अमल है, जिनमें से एक शोबा कफन दफन भी है, जो आशिकान रसूल को गुस्ल मैयत, जनाजे का तरीक़ा, तदफीन का तरीक़ा सिखाने में मसरूफ़ अमल है। और सिर्फ सिखाने में ही नहीं बल्कि आशिकान रसूल के शरीयत और सुन्नत के मुताबिक तजीज़ व तकफ़ीन के मामलात करने में भी मसरूफ़ अमल है। और इस काम के ज़रिए उम्मत की खैर ख्वाही गमख्वारी में ये शोबा बेहतरीन हिस्सा अदा कर रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गुस्ले मैयत के लिए इस्लामी भाई जाते हैं तो क्या जो है वो कोई फ़ीस ली जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत जो इस्लामी भाई गुस्ल मैयत के लिए जाते हैं वो अल्लाह पाक की रज़ा पाने, सवाब कमाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बिना फ़ीस के जाते हैं। यानी जो मैयत के लवाहिकीन हैं उनसे कोई फीस नहीं ली जी नहीं ली फी जाती। सबीलिल्लाह सर्विस दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आधी रात में अगर कोई कॉल करे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे भी आशिकान रसूल मौजूद हैं जो आधी रात को सुबह 3 बजे भी गुस्ल मैयत के लिए हाजिर हो जाते हैं। माशाअल्लाह। लॉकडाउन में भी बड़ी खिदमत आपने की। अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन में गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से भी हमारे इस्लामी भाइयों ने आशिकान रसूल की मैयतों को गुस्ल और कफन दफन के मामलात की अंजाम दिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ा ही प्यारा शोबा है और उम्मत की खिदमत में मसरूफ़ है। ये है आपकी दावत इस्लामी इंडिया। ये एक हमारे मुआशरे में कमी पाई जाती है कि जब किसी की मैयत हो जाती है वो घर वाले, मैयत के लवाहिकीन जो रिलेटिव्स हैं वो परेशान हो जाते हैं कि गुस्ल कौन देगा।
الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ اس شعبے میں بھی ہمیں کام کرنا چاہیے اور ایک پورا ڈپارٹمنٹ قائم کر دیا. اور اب ہم چلیں گے تھرڈ سیگمنٹ کی طرف. تھرڈ سیگمنٹ ہے سفر ہے مگر اکیلے. مگر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سیگمنٹ ہم شروع کرنے سے پہلے ایک بہت ہی پیاری جو ہے وہ چیز کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، وہ ہے نماز کے بارے میں کچھ باتیں، کچھ ضروری چیزیں نماز سے متعلق. جی ہاں، امیر اہل سنت کی مایا ناز تصنیف فیضان نماز، جی آپ زیارت کر سکتے ہیں. فیضان نماز یہ بڑی ہی پیاری کتاب ہے، ہر گھر میں یہ کتاب موجود ہونا چاہیے. اور اس کتاب سے ہمیں گھروں میں درس بھی دینا ہے اور اس کتاب کو اپنے زیر مطالعہ بھی رکھنا ہے، اسے پڑھنا بھی ہے. اس کی بہت برکتیں ہیں. تو ہم الحمدللہ عز و جل ہمارے اس پروگرام میں فیضان نماز سے کچھ باتیں آپ کو پیش کرتے ہیں، کیونکہ نماز بہت بڑی عبادت ہے اور ہم پر فرض ہے، جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنے ہوں گے. تو انشاءاللہ عز و جل ابھی ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ جنید اتاری بھائی، جن کو آپ ایف جی این چینل پر دیکھتے رہتے ہیں، یہ یہاں تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل فیضان نماز سے ہمیں کچھ نماز کے تعلق سے باتیں سنائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی جنید بھائی تشریف لائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نماز نہ پڑھنے کے عذابات. بے نمازیوں کے لیے جہنم کی خوفناک وادی. الحمدللہ نماز ایک عظیم نعمت ہے. جو پابندی سے پڑھے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا، اور جو فرض نمازیں نہیں پڑھے گا وہ عذاب نار کا حقدار بنے گا. پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 59 میں اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گوائی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے. ایف جی این چینل کے ناظرین، بیان کی ہوئی آیت مقدسہ میں غی کا تذکرہ ہے. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غی یہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے. اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہے. جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ بدستور یعنی پہلے کی طرح بھڑکنے لگتی ہے. قال اللہ تعالی، یعنی اللہ پاک فرماتا ہے جب بجھنے پر آئے گی ہم انہیں اور بھڑک زیادہ کریں گے. یہ کنواں بے نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے. اے عاشقان رسول، ایف جی این چینل کے ناظرین، خوف خدا بندی سے لرز اٹھیے اور گھبرا کر جلد اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے. بیان کی ہوئی روایت میں بے نمازیوں، شرابیوں، زانیوں، سود خوروں اور والدین کو ایذا دینے والوں کے لیے درس عبرت ہے. اس خوفناک کنویں کو سمجھنے کے لیے کبھی کسی دنیاوی گہرے کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر اس کی گہرائی میں ذرا نظر ڈالیے اور سوچئے کہ اگر دنیا کے اس کنویں ہی میں قید کر دیا جائے تو کیا اس کی سزا کو برداشت کر سکوں گا؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو پھر جہنم کے خوفناک کنویں کا عذاب کیوں کر برداشت ہو سکے گا؟ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن یزید بن جابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے حضرت سیدنا یزید بن مرصد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میں نے آپ کو ہمیشہ روتے ہی دیکھا ہے، آخر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا
آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اس امید پر کہ شاید مجھے کوئی نصیحت آمیز جواب ملے۔ فرمایا خدائے پاک کی قسم، بعض اوقات میرے سامنے کھانا لایا جاتا ہے تو مجھ پر خوف خدا سے رقت طاری ہو جاتی ہے اور میں کھانے سے بے پرواہ ہو جاتا ہوں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتا ہوں تو اچانک مجھ پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور میں بے اختیار رونا شروع کر دیتا ہوں۔ مجھے دیکھ کر میرے بچے اور تمام گھر والے بھی رونے لگتے ہیں، حالانکہ انہیں رونے کا سبب معلوم نہیں ہوتا۔ میری زوجہ اکثر یہ شکایت کرتی ہے کہ ہائے افسوس، شاید ہی کوئی مسلمان عورت ایسی ہوگی جس کے شوہر کو آپ جیسا غم لاحق ہو۔ میں تو آپ کی محبت کو ترس گئی ہوں، آپ پر کبھی ایسی خوشی ہی طاری نہیں ہوتی جسے دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ میں نے پوچھا آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو اس قدر غمگین و خوف زدہ بنا دیا ہے؟ تو فرمانے لگے اگر نافرمانیوں کے صلے میں مجھے گرم پانی میں گوتے لگانے کا فیصلہ سنا دیا جائے تو یہ بھی اتنی سخت سزا ہے کہ اس کی وجہ سے رونا چاہیے، لیکن معاملہ تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، کیونکہ اللہ پاک کی نافرمانیوں کے سبب مجرموں کو جہنم کی آگ میں قید کیا جائے گا اور وہ آگ یقیناً برداشت سے باہر ہے۔ پھر میں اس آگ کے خوف سے کیوں نہ رو؟ میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم، میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے ہم سب بھی تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان قرآنی آیتوں، ان احادیث کو، ان حکایتوں کو سننے کے بعد آج عزم مصمم کر لے کہ میں کمزور بندہ ہوں، میں ان عذابات کو نہیں سہ سکتا، دنیا کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، جبکہ دنیا میں تکلیف آنے پر دلاسے دینے والے بہت سے ہوتے، سمجھانے والے بہت لوگ موجود ہوتے، جس کے سبب تکلیف ہلکی محسوس ہوتی ہے۔ آخرت میں کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نہ کرے نافرمانیوں کے سبب عذاب کا سامنا ہوا، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ تو آج زندگی سلامت ہے، نیت کر لیجئے انشاءاللہ الکریم پانچوں نمازیں با جماعت وقت پر ادا کروں گا، مسجد میں ادا کروں گا انشاءاللہ۔ اسی طرح گھر میں بیٹھے خواتین بھی نیت کرے، ہم بھی نمازوں کی پابندی کرے گی، کیونکہ اسی کے ساتھ نماز کی پابندی کے ساتھ آپ نے جو ہب ہب کنویں کے متعلق سنا، اس میں والدین کے نافرمان بھی ڈالے جائیں گے، اس میں سود خور بھی ڈالے جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک بیماری آج ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے، ماں باپ کی نافرمانی۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر دان بن جائے، اپنے ماں باپ کی قدر کر لے۔ اگر ماں باپ کی اہمیت سمجھ میں نہیں آ رہی تو صرف ان کو دیکھ لے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے۔ وہ بیچارے اپنی کامیابیوں پر خوش تو ہوتے ہیں، لیکن سوچتے ہیں، بعض اوقات غور کرتے، کاش آج میری ماں ہوتی تو میری اس کامیابی پر کتنی خوش ہوتی، میرے والد ہوتے تو میری اس کامیابی پر کتنے خوش ہوتے، لیکن آج ان کے ماں باپ نہیں ہے، آپ کے ماں باپ ہے۔ وہ نوجوان جن کے ماں باپ ہے، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آج ان کی قدر کر لیجئے، آج ان کا دل خوش کر دیجئے، آج ان کی خدمت کر لیجئے۔ کل اگر یہ نہیں رہیں گے نا، آپ کو ان کی بہت یاد آئے گی، آپ صرف آنسو بہائیں گے، آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو آج یہ زندہ ہے، ان کی خدمت کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے۔ ان کی دعائیں ہیں نا، آپ کے سروں سے بلائیں ٹال دے گی، ان کی دعائیں آپ کو کامیابی کے راستے فراہم کرے گی، یہاں تک کہ
جو ہے ماں باپ کی دعاؤں سے بڑی بڑی بلائیں ٹل جایا کرتی ہے. تو لہٰذا ناظرین کرام، میں اور آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ نماز کی بھی پابندی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے والدین کی عزت اور خدمت بھی کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ. جی ناظرین، نماز کے تعلق سے آپ نے بڑا ہی پیارا مواد سنا، پیارا کنٹینٹ ڈیلیور کیا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو با جماعت نماز ادا کرنے والا بنائے. اللہ تعالی ہماری اسلامی بہنوں کو بھی نماز کی توفیق عطا فرمائے. جی اب وقت ہو چلا ہے ہمارے تھرڈ سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. ممبئی والوں اب اکیلے سفر کرنا ہوگا. اب تک تو مشورے کی اجازت تھی، مگر کچھ بار آپ سے جو ہے وہ غلطیاں ہوئی ہے، پوائنٹس آپ نے مس کیے ہیں، بٹ اب انڈیویجولی جواب دینا ہے. ہر ایک کے کندھے پہ اتنی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ تینوں اسلامی بھائی جو ہے وہ اپنی ٹیم کی ذمہ داری پوری اٹھائے. کوشش کرے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ٹیم کے مائنس نہ ہو پوائنٹس، ٹھیک ہے؟ ٹیم کے پوائنٹس جو ہے وہ مس نہ ہو. چلے اب ہم شروع کریں گے. ویسے تو ٹیم تھانے آگے ہی ہے، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اب کون سی ٹیم جو ہے وہ اس سیگمنٹ میں اپنے پوائنٹس زیادہ حاصل کرتی ہے، کون سی ٹیم کم پوائنٹ حاصل کرتی ہے. چلے ہم شروع کرتے ہیں سیگمنٹ کو، جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. چلیے تو ناظرین، اسکرین پر 1 سے لے کے 12 تک نمبرز دکھائے جائیں گے اور ہر بار ہماری ٹیمز کو ایک نمبر سلیکٹ کرنا ہوگا. ہر نمبر کے پیچھے ہوں گے کچھ سوالات. جی ہمارے جو آڈینس ہے ماشاءاللہ ریگولر بیٹھنے والے مجھے اشارہ دے رہے ہیں کہ جو ہمارے بیچ والے ٹیم کے جو بیچ کے پارٹیسپینٹس ہیں ان کو سویپ کر لیا جائے. تو یہ ہمارا جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایکسچینج کر لیتے ہیں. نصیر الدین بھائی کی جگہ پر آ جائیں گے تنویر بھائی، اور تنویر بھائی کی جگہ پہ نصیر الدین بھائی. جی ماشاءاللہ. جی جناب، تو اب آپ کو اسکرین پہ 1 سے 12 تک نمبرز دکھائے جائیں گے. ہر نمبر کے پیچھے ہوگا ایک سوال. سوال کا صحیح جواب دینے پر ملیں گے 2 پوائنٹس، اور اگر آپ جواب نہیں دے پائے تو آپ وہ 2 پوائنٹس حاصل نہیں کر پائیں گے. جی جناب، اسکرین پہ نمبرز دکھائے جائیں. جی سب سے پہلے ٹیم ممبئی سے اسلم بھائی نمبر سلیکٹ کریں گے. 1. نمبر 1 سلیکٹ کیا ہے. آئے دیکھیں نمبر 1 کے پیچھے کون سا سوال ہے. اشک شب بھر انتظار افو امت میں بہے، میں فدا چاند اور یوں اختر شماری واہ واہ. شاعر کا نام بتانا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. مستقیم بھائی سر ہلا رہے ہیں، یعنی انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے پارٹنر نے صحیح جواب دیا ہے. آڈینس کو بھی لگتا ہے صحیح جواب ہے. جی آڈینس کو بھی لگ رہا ہے کہ اسلم بھائی نے اپنی ٹیم کے لیے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. جی جناب، اب ٹیم تھانے سے نمبر سلیکٹ کیا جائے گا. جی سید عاطف صاحب نمبر سلیکٹ کریں گے. 6 نمبر 6 سلیکٹ کیا ہے. دکھا دو سبز گنبد کی بہاریں، شاہ عطار پر اب تو کرم ہو. اس کلام کا مطلع سنانا ہے. جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو، کرم ایسا شہنشاہ امم ہو. صحیح جواب دے کے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. جی ممبئی والے ابھی نمبر سلیکٹ کریں گے. جی ممبئی سے اب ہمارے نصیر الدین بھائی جو کہ یہاں ٹیم تھانے کے درمیان تشریف فرما ہو چکے ہیں. نصیر الدین بھائی نمبر سلیکٹ کریں. نمبر 4. نمبر 4 سلیکٹ کر لیا ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. یہ جو شعر ہے کس نعتیہ دیوان سے ہے؟ کتاب کا نام بتانا ہے. ذوق نعت. جی جناب، ہمارے نصیر الدین بھائی کو لگتا ہے کہ یہ ذوق نعت سے ہے. کیا لگتا ہے، صحیح ہے؟ جواب درست ہے. یہ آڈینس بھی کہہ رہی ہے گویا کہ اس بار نصیر الدین بھائی نے کوئی غلطی نہیں کی اور اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی تھانے والوں کی باری ہے. تھانے والوں میں سے تنویر بھائی یہاں پر تشریف فرمائیں. جی نمبر سلیکٹ کریں. 5. نمبر 5 سوال ہے حرف خ سے امیر اہل سنت کا کوئی شعر سنانا ہے. خاص ہے ان بیچ میں بھی. شروع میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں
تمہارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے رسالت یا رسول اللہ، فیضان نعت مصطفیٰ جاری رہے گا، فیضان نعت مصطفیٰ جاری رہے گا. تنویر بھائی نے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی جناب، اب ممبئی والے نمبر سلیکٹ کریں گے. مستقیم بھائی کی باری ہے. 12. 12ویں کی نسبت سے نمبر 12 سلیکٹ کر لیا ہے. آئے دیکھیں نمبر 12 کے پیچھے کون سا سوال ہے. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلیں. اس کلام کا مطلع سنانا ہے. مسکرا رہے ہیں جناب. یہ مسکراہٹ کافی کچھ بیاں کرتی ہے. 15 سیکنڈ رہ گئے ہیں. پھر سے سنیں. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. ٹائم اپ ہو چکا ہے. اچھا، کس کا شعر ہے؟ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. آپ کے ٹیم ممبر میں سے کوئی سنائے گا؟ ان کے ٹیم ممبر اسلم بھائی یا نصیر الدین بھائی. جی آپ سنائیں گے مگر آپ کو پوائنٹس نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، سنا دیجیے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ شعر آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا ہے نا. اس سے پہلے والے سیگمنٹ میں نصیر الدین بھائی نے پڑھا تھا. ٹھیک، چراغ لفظ آیا تھا اور ماشاءاللہ انہوں نے شعر سنایا تھا. چلے جناب، اس بار پھر سے اس سیگمنٹ میں ٹیم ممبئی 2 پوائنٹس مس کر گئی. اب باری ہے تھانے والوں کی. تھانے والے نمبر سلیکٹ کریں گے. نمبر 11. نمبر 11. حرف عین سے مولانا حسن رضا خان کا کوئی شعر سنانا ہے. حرف عین سے مولانا حسن رضا خان کا کوئی شعر سنانا ہے. بہت سارے کلام ہیں، یاد کریں. لاسٹ 3 سیکنڈز. اللہ اللہ. شاید اس ایپیسوڈ میں تھانے والوں کی یہ پہلی غلطی ہے. پہلی مرتبہ ان سے پوائنٹس مس ہوئے ہیں. کوئی بات نہیں، آلریڈی انہوں نے کافی لیڈ حاصل کر رکھے ہیں. تو اب عین سے سنانا ہے علامہ حسن رضا خان کا کوئی شعر. کون سنائے گا؟ جی ماشاءاللہ ان کے ٹیم والے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. آسیوں کو ادھر تمہارا مل گیا، آسیوں کو ادھر تمہارا مل گیا، آسیوں کو ادھر تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا. جی ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا شعر سنایا ہے. اور اس بار جو ہے وہ 2 پوائنٹ حاصل نہیں کر پائی ہے ٹیم تھانے. اب باری ہے پھر سے ٹیم ممبئی کی. ممبئی سے اسلم بھائی پھر سے ایک نمبر سلیکٹ کریں گے. جی 2. نمبر 2 سلیکٹ کیا ہے. پہلے آپ نے نمبر 1 سلیکٹ کیا تھا. ترتیب سے چل رہے. جی نمبر 2. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے. اس کلام کا مقطع سنانا ہے. کس کا کلام ہے؟ میرے لیے سنت کا. ٹھیک، سوال یہ نہیں ہے، سوال ہے اس کلام کا مقطع سنانا ہے. لاسٹ 15 سیکنڈز.
Last 5 seconds. गलती हो गई है, शेर इस बार भी नहीं सुना सके, वन साइडेड होता चला जा रहा है. सुनाएंगे? चल आप सुनाएंगे. क्यों फिदा न हो अत्तार, आप पर शहे अबरार. क्यों फिदा न हो अत्तार, आप पर शहे अबरार. इसको अपने दामन में आपने छुपाया है. माशाल्लाह सही जवाब दे दिया इमरान भाई ने, मगर इन्हें कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे. ये सवाल मुंबई वालों से था. डिस्ट्रिक्ट थाने वाले नंबर सिलेक्ट करेंगे. नंबर 10. जी, नंबर 10 के पीछे कौन सा सवाल है? ये आज तारे ज़मी की तरफ है क्यों माइल, ये आसमान से पैहम है नूर क्यों नाजिल. नातिया दीवान का नाम बताना है. सामान्य बख्शिश. सामान्य बख्शिश कहा है, हदाई के बख्शिश कहते तो गलत होता. सामान्य बख्शिश सही जवाब देकर 2 पॉइंट हासिल कर लिए. क्या बात है थाने वालों की, वाह 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 माशाल्लाह. अब बारी है मुंबई वालों की. मुंबई वालों की तरफ से नसीरुद्दीन भाई नंबर सिलेक्ट करेंगे. जी नसीरुद्दीन भाई. 7 नंबर. 7 नंबर. खुशी के जोश में है बुलबुले भी नगमा कुना, चमन में आज गुले तर की आमद आमद है. शायर का नाम बताना है. गौर कर लें, 30 सेकेंड है आपके पास. जल्दबाजी में कहीं इस बार भी गलती ना हो जाए. अल्लामा जमीलुर रहमान कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह. आप श्योर हैं? जी 100%. जी. चले जनाब, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और इनका कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल सही है और इनका जवाब भी बिल्कुल सही हो चुका है. 2 पॉइंट हासिल कर लिए हैं नसीरुद्दीन भाई ने अपनी टीम के लिए. अब हम चलेंगे हमारे तनवीर भाई टीम थाने की तरफ से नंबर सिलेक्ट करेंगे. जी तनवीर भाई. 3, 8, 9 बचे. 3, 3, 8 और 9. 8. नंबर 8 सवाल है, अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों में मौत दे दे, मदफन बने हमारा सरकार का मदीना. इस कलाम का मक्ता सुनाना है. अत्तार की दुआ है, तकदीर में मदीना, लिख दे फ़कत मदीना सरकार का मदीना. मिस्टेक हो रही है. लास्ट 15 सेकेंड्स. अत्तार की दुआ है, तकदीर में खुदाया, तकदीर में खुदाया, लिख दे फ़कत मदीना सरकार का मदीना. जी, जवाब तो आपका बिल्कुल दुरुस्त हो गया और 2 पॉइंट हासिल कर लिए. आखिर में इन्होंने सही जवाब दे दिया और अपनी टीम के 2 पॉइंट्स बचा लिए. जी, तनवीर भाई ने भी अपनी टीम्स के लिए 2 पॉइंट हासिल किए हैं. अब हम चलेंगे मुंबई वालों की तरफ. जी जनाब, मुंबई वाले नंबर सिलेक्ट करेंगे. मुस्तकीम भाई ये आखिरी मर्तबा इस सेगमेंट में जवाब देंगे. जी मुस्तकीम भाई, कौन सा नंबर सिलेक्ट करेंगे? 8. 8 हो गया. 3 और 9 में से सिलेक्ट करना है. 9. नंबर 9 आए देखे. नंबर 9 के पीछे कौन सा सवाल है? वसाइल फिरदौस ये नातिया दीवान किसका है? अमीर अहले सुन्नत. इन्होंने कहा अमीर अहले सुन्नत. अमीर अहले सुन्नत का नातिया दीवान तो वसाइल बख्शिश है. ये दूसरा भी है. दूसरा भी है. जी. नए कलाम है इसमें. जी. क्या बात है, माशाल्लाह. सही जवाब देके 2 पॉइंट हासिल कर लिए हैं. डरते डरते जवाब दे रहे हैं मुंबई वाले. जी, अब बारी है आखिरी नंबर की. नंबर 3 बचा है जो इमरान भाई के हिस्से में आया है. जी इमरान भाई. नंबर 3. जी जी जी, नंबर 3 इमरान भाई के हिस्से में आया है. मैं सवाल इनकी खिदमत में पेश कर रहा हूं. बयाज़े पाक ये नातिया दीवान किसका है? गौर व फिक्र जारी है, टाइमर भी जारी है. नाजरीन नीचे कुछ लिखा नहीं है, बस ये सर को झुकाकर गौर व फिक्र कर रहे हैं. मुफ्ती अहमद यार का. ये सही भी हो सकता है. मुफ्ती अहमद यार. टाइम भी अब हो चुका है इनका. जी, इन्होंने कहा मुफ्ती
احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہیں لگتا ہے ایسا. کیا انہیں صحیح لگتا ہے؟ سر ہل رہے ہیں, سب کہہ رہے نہیں کہہ رہے. شہزادہ اعلیٰ حضرت حامد رضا خان کا یہ نعتیہ دیوان ہے جس کا نام ہے بیاض پاک. تو ہمارے عمران بھائی اس بار جواب نہ دے سکے. چلتے چلتے آخر میں 2 پوائنٹ ان کے بھی رہ گئے. آئیے, یہ ہمارا سیگمنٹ پورا ہو چکا ہے اور اس سیگمنٹ میں تھوڑا بہت ڈفرینس جو ہے وہ شاید کور ہوا ہو, کیونکہ اس بار اس سیگمنٹ میں تھانے والوں سے بھی کچھ مسٹیک ہوئی ہے. اگر ممبئی والوں نے روٹین کے حساب سے اس سیگمنٹ میں بھی کچھ پوائنٹ مس کیے ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں کس کے زیادہ پوائنٹ ہے, کس کے کم پوائنٹ ہے. جی جناب, سکور بورڈ دکھایا جائے. تھرڈ سیگمنٹ آتے آتے ٹیم ممبئی کو ملے ہیں 8 پوائنٹ, ان کا سکور ہو چکا ہے 22. ٹیم تھانے کو بھی ملے ہیں 8 پوائنٹ اور ان کا سکور ہو گیا ہے 32. یعنی 22 اور 32 کے درمیان میں رہ گیا ہے ڈفرنس 10 کا. سیکنڈ سیگمنٹ سے کے اختتام پر بھی 10 پوائنٹس کا ڈفرنس تھا اور تھرڈ سیگمنٹ کے اینڈ میں بھی 10 پوائنٹ کا ڈفرنس ہے. یہ 10 پوائنٹس ہیں. چلیے جناب, سیگمنٹ اینڈ ہو گیا ہے اور جو ہم نے یہ سویپنگ کی تھی ان کو ہم پھر سے اپنی اپنی جگہوں پر بلا لیتے ہیں. جی, اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں. مسکراتے ہوئے دونوں بھی اسلامی بھائی ہاتھ ملاتے ہوئے اپنی اپنی جگہوں پر آ رہے ہیں. اب ہمارے چوتھے سیگمنٹ کی باری ہے جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ سیگمنٹ ہے اور اس سیگمنٹ میں ہم ایک ادھورا شعر اسلامی بھائیوں کو پیش کرتے ہیں. ہر بار ہم ایک اسلامی بھائی کو 2 شعر دیتے ہیں, 2 اشعار دیتے ہیں. تو یہ اگر شعر مکمل کر لیتے ہیں تو انہیں ملتا ہے 2 پوائنٹ, اور اگر یہ نہیں کر پاتے ہیں تو انہیں وہ 2 پوائنٹس نہیں مل پاتے ہیں. ممبئی والوں, کوئی بھی شعر اب انکمپلیٹ نہ رہ جائے, کوشش کرنا ہے کہ آپ کو اس کو مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آئیے شروع کرتے ہیں اپنے 4تھ سیگمنٹ کو جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. ٹیم ممبئی سے سب سے پہلے ہم اسلم بھائی سے سوال کریں گے. اسلم بھائی, آپ کے لیے شعر پیش ہے. اب میں جو شعر پڑھوں گا اس کا پہلا مصرع آپ کو سنانا ہے, آپ طرز میں بھی سنا سکتے ہیں. آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے, پہلا مصرع بتانا. ٹائمر جاری ہے. ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے, آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے. اور 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں اسلم بھائی نے ٹیم ممبئی کے لیے. جی, اسلم بھائی سے پھر سے ایک سوال, پھر سے ایک شعر پیش ہے. غم محبوب میں روتی رہے جو, اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے. $23 آپ کو آتا ہے؟ لو جناب, تھانے والوں کو آتا ہے. اپنے بھی جوابات آتے ہیں, سامنے والے ٹیم کے بھی جوابات آتے ہیں. لاسٹ 2 سیکنڈز. غم میں جو رہے تر, مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے. جی نہیں, ہم نے آپ کو ایکسٹرا ٹائم بھی دیا بٹ آپ شعر نہیں مکمل کر پائے. جی ٹیم تھانے والے, جی پوائنٹس نہیں ملیں گے, اس شعر کو مکمل کریں. غم محبوب میں روتی رہے جو, عطا یارب مجھے وہ چشم نم ہو. مجھے یارب عطا وہ چشم نم ہو. جی جناب, ممبئی والوں سے اس بار بھی 2 پوائنٹس مس ہوئے. اب باری ہے تھانے والوں کی. عاطف بھائی سے ہم سوالات کریں گے. عاطف بھائی کو پہلا شعر پیش کیا جاتا ہے. تیرے جلووں میں یہ عالم ہے کہ چشم عالم, اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے. تاب دیدار نہیں پھر بھی تماشائی ہے. کیا بات ہے, عاطف بھائی کی ماشاءاللہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں, 2 پوائنٹ حاصل کر لیے. جی دوسرا سوال عاطف بھائی سے. جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر. جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر, جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ بھائی واہ, کیا شان ہے ہمارے ٹیم تھانے والوں کی.
माशाल्लाह पूरी तैयारी की है, और यही जो है वो इस प्रोग्राम का हुस्न है कि जो जितनी तैयारी के साथ आएगा वो उतना आगे जाएगा। तो माशाल्लाह इससे मालूम हो रहा है कि इन्होंने काफ़ी तैयारी की है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है आतिफ भाई, तो माशाल्लाह इन्होंने अपनी टीम के लिए मज़ीद 2 पॉइंट हासिल कर लिए। जी मुंबई वालों, न दिया पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह, इस शेर का पहला मिसरा सुनाना है। उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। जी जनाब, सही जवाब देके 2 पॉइंट हासिल कर लिए। दूसरा सवाल नसीरुद्दीन भाई से, कह रहा था हर सितारा अस्सलातु वस्सलाम, इस शेर का पहला मिसरा सुनाना है। जी सर झुका कर बाअदब इश्क़े रसूलुल्लाह में, कह रहा था हर सितारा, कह रहा था हर सितारा अस्सलातु वस्सलाम। जी सही जवाब दे दिया है और फिर से 2 पॉइंट हासिल कर लिए। जी अब थाने वालों की बारी है। थाने टीम की तरफ से तनवीर भाई, आपको शेर पेश किया जाएगा। सौंपा खुदा को ये अजमत किस सफर की है, इस शेर का पहला मिसरा सुनाना। सौंपा खुदा को ये अजमत किस सफर की है। 22 सेकेंड्स। टेन सेकेंड्स। हम जाए और कदम से लिपट कर हरम कहे, सौंपा खुदा को ये अजमत किस सफर की है। जी तनवीर भाई ने पहला शेर सही सुनाकर 2 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। दूसरा शेर आपको पेश किया जाता है। किया है सब्ज अलम नस्ब बामे काबा पर, इस शेर का दूसरा मिसरा सुनाना है। किया है सब्ज अलम नस्ब बामे काबा पर, के दो जहां के सरवर की आमद आमद है, के दो जहां के सरवर की आमद आमद है। 2 जहान के सरवर की आमद आमद है, सही जवाब देके 2 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। जी मुंबई की बारी है। मुस्तकीम भाई, आंखें आपकी लाल टेंशन में है नींद की वजह से, नींद की वजह से इनकी आंखें लाल हैं। चले बहुत मेहनत की आपने, उम्मीद करते हैं, और अभी वो मेहनत दिख भी जाए इसकी भी कोशिश करें। चले ठीक, मुस्तकीम भाई से सवाल है। तू भी जो देख लेता सरकार का मदीना, इस शेर का पहला मिसरा सुनाना है। पेरिस पे मरने वाले पेरिस को देख लेता, तू भी जो देख लेता। पेरिस को देख लेता, पेरिस पे मरने वाले पेरिस को भूल जाता, तू भी जो देख लेता सरकार का मदीना। जी माशाअल्लाह सही जवाब दे दिया है और 2 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। अब बारी है फिर से हमारे मुस्तकीम भाई की, इनसे दूसरा सवाल होगा। दूसरा सवाल पेश करते हैं कि तू अल्लाह वाला है तेरा अल्लाह वाली है, इस शेर का पहला मिसरा सुनाना है। वो है अल्लाह वाले जो तुझे वाली कहे अपना, के तू अल्लाह वाला है तेरा अल्लाह वाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आंखें लाल है मगर इनका पूरा ध्यान कंपटीशन में शामिल है और अपनी टीम के लिए 2 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। दोनों मर्तबा इन्होंने सही शेर सुनाया और अपनी टीम के लिए 2-2 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। अब बारी इमरान भाई की है। जी इमरान भाई, सवाल करें आपसे? ठीक है, शेर इन्हें पेश किया जा रहा है। मदीना जाने जिनाओ जहां है वो सुन ले, इस शेर का दूसरा मिसरा सुना है।
जिन्हें जुनून जिना सुए जाग लेके चले। सुए क्या? जिन्हें जुनून जिना सुए जाग लेके चले। सुए जाग लेके चले, सही जवाब दे दिया है और 2 पॉइंट हासिल कर लिए हैं जी। नेक्स्ट और आखिरी सवाल इमरान भाई से। या नबी शिफा दे तो अज पे रजा दे दो, इस शेर का दूसरा मिसरा सुनाना है। या नबी शिफा दे दो अज पाए रजा दे दो, खूब जोर इसी आके रोग ने दिखाया है जी। आखिर में भी सही जवाब दे दिया और अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। माशाल्लाह, आखिर में चलते चलते 2 पॉइंट हासिल कर लिए हैं और इसी के साथ हमारा 4th सेगमेंट एंड होता है। आइए अब हम चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ, देखते हैं कि दोनों टीम्स ने इस सेगमेंट में कितने पॉइंट हासिल किए। जी जनाब, स्कोर बोर्ड दिखाया जाए जी। टीम मुंबई ने 10 पॉइंट हासिल किए हैं और इनका स्कोर हुआ है 32। और टीम थाने ने एज यूजुअल सारे शेर सुनाए थे आप लोगों ने, कोई मिस्टेक नहीं किया जी जनाब, इन्होंने एक भी मिस्टेक नहीं की। और एज यूजुअल टीम थाने ने पूरे 12 पॉइंट्स हासिल किए और इनका स्कोर हो चुका है 44। अब जनाब 12 पॉइंट्स का डिफरेंस हो चुका है। अब तक का आखिरी सेगमेंट आने से पहले का ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, यानी इससे पहले जो मैक्सिमम डिफरेंस आया था वो था 8 पॉइंट्स का, और अब हो चुके हैं 12 पॉइंट्स का डिफरेंस। बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। बट ये जो सेगमेंट है जिसका नाम है जोश के साथ मगर होश से, ये सेगमेंट में नेगेटिव मार्क्स भी मिलते हैं। अगर शेर गलत सुनाते हैं या शेर जो है वो नहीं सुना पाते हैं, तो इस सूरत में अगर थाने जो है वो शेर नहीं सुनाती है या टीम थाने जो है वो गलत शेर सुनाती है या गलत जवाब देती है या जवाब नहीं दे पाती है, तो इस सूरत में इनके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो अब पूरा दारोमदार जहां टीम मुंबई के जीतने के लिए टीम मुंबई पर है, उतना ही दारोमदार इनकी जीत के लिए थाने की टीम पर भी है। अब अगर ये सारे जवाब दे देंगे तब भी पीछे रह जाएंगे, मगर ज़रूरी है इनके लिए कि थाने टीम कुछ गलतियां करें। भाई हम तो ऑडियंस हैं, हम तो नाजरीन हैं, देखेंगे। हो सकता है कि जो है वो पलट जाए और बाजी यहाँ से यहाँ जाए, है ना, ये भी हो सकता है। हमने देखा है इस तरह से हुआ है। 8 पॉइंट का डिफरेंस था और वह 8 पॉइंट्स कवर हुए थे। अब देखते हैं 12 पॉइंट्स कवर हो पाते हैं या नहीं। 12 पॉइंट्स कवर होंगे क्या लगता है इनके? अगर वो चाहे तो हो सकते हैं। वो तो चाहेंगे, वो चले पूरे पूरे जवाब दे देंगे, मगर आपको जो है वो पॉइंट्स नहीं हासिल करने। फिर बस बतकाज़े बशर गलती हो सकती है, गलती हो सकती है जी, गलती हो सकती है। इसीलिए इस सेगमेंट का नाम है जोश के साथ मगर होश से। जी नाजरीन, आखिरी सेगमेंट अब शुरू होगा, मगर जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट सेगमेंट से पहले हम ज़िक्र मदीना करते हैं, क्योंकि मदीने वाले से भी हमें मोहब्बत है और मदीने वाले के शहर से भी हमें मोहब्बत है। तो माशाअल्लाह बहुत सारी ऐसी नातें हैं कि जिसमें हम पढ़ते हैं, जिसमें तज़किरा मदीने का होता है, मदीने की मोहब्बत जिससे बढ़ती है। तो अल्लाह पाक हम सबको मदीने का दर दिखाए, मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। तो इंशाअल्लाह सवजल अभी एक नात ख्वाह तशरीफ़ लाएँगे और वो इंशाअल्लाह सवजल याद मदीना से मुताल्लिक हमें कोई कलाम सुनाएंगे। जी तशरीफ़ लाइए, तैयार हो जाए ज़िक्र मदीना के लिए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु मदीना 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 वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन
کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. مدینہ 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 مدینہ. مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ. مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ. روزے پہ بلا لیجئے روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ. روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ. مدینہ 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 مدینہ. اے کاش پہنچ کر در جانا مدینہ. اے کاش پہنچ کر در جانا مدینہ. ہو جاؤں میں سو جان سے ہو جاؤں میں سو جان سے قربان مدینہ. روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ. مدینہ 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 مدینہ. آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر. آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر. بے اذن ہو کیسے کوئی بے اذن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ. روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ. مدینہ 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 مدینہ. لندن کوئی جاپان چلا مال کمانے. لندن کوئی جاپان چلا مال کمانے. دیوانہ چلا سوئے دیوانہ چلا سوئے بیابان مدینہ. روزے پہ بلا لیجئے سلطان
مدینہ بولو مدینہ 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 قدموں میں بلا لیجیے بدکار کو آقا قدموں میں بلا لیجیے بدکار کو آقا اور اس کو بنا لیجیے اور اس کو بنا لیجیے مہمان مدینہ اور اس کو بنا لیجیے مہمان مدینہ 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 عطار کو دولت نہ حکومت کی طلب ہے عطار کو دولت نہ حکومت کی طلب ہے دے دیجئے باقی اس کو دے دیجئے باقی اس کو تو سلطان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ 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 روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا مرحبا بہت شاندار اللہ پاک ہم سب کو مدینے کی زیارت نصیب کرتے ہیں جلد مدینہ دکھائیں جنہوں نے دیکھا ہے اللہ انہیں پھر مدینہ دکھا دیں اور جنہوں نے نہیں دیکھا انہیں جلد مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے جی جناب آئے چلتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف آخری سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے تو اس سیگمنٹ میں نیگیٹو پوائنٹس بھی ملتے ہیں اگر غلط جواب دیں گے یا جواب نہیں دے پائیں گے تو 1 پوائنٹ مائنس ہو جائے گا صحیح جواب دینے پہ ملے گا 1 پوائنٹ ہر ایک پارٹیسپینٹ سے ہر ایک ٹیم ممبر سے ہم 5 سوالات کریں گے یہ ریپڈ فائر راؤنڈ ہے اس میں جلدی جلدی جواب دینا ہوتا ہے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے ملیں گے 5 سیکنڈز یعنی ایک بار آپ کو جو سوال سنا دیا گیا آپ کو اسے صحیح انداز سے سن لینا ہے توجہ کے ساتھ سننا ہے سوال ریپیٹ نہیں کیا جائے گا اگر آپ کہیں گے بھائی پھر سے سنا ہے تو اس سیگمنٹ میں ہم سوال ریپیٹ نہیں کرتے کیونکہ ہوتے ہی کم ٹائم ہے آپ کے ہاتھ میں صرف 5 سیکنڈ کے اندر آپ کو سنانا ہوتا ہے چلے اب شروع کرتے ہیں ہمارے آخری سیگمنٹ کو جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے سب سے پہلے ٹیم ممبئی سے کون آئے گا چلے بھائی اسلم مدنی سے شروعات کی جا رہی ہے اسلم بھائی آئے قریب آ جائیں اسلم بھائی آپ سے بھی سوالات ہوں گے توجہ رکھیے گا سوال غور سے سنیے گا آپ کا ایک صحیح جواب آپ کے ٹیم کو 1 پوائنٹ دلا سکتا ہے اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ کے ٹیم کا 1 پوائنٹ مائنس ہو جائے گا ٹھیک ہے شروع کریں جی جناب ریپڈ فائر راؤنڈ شروع کیا جا رہا ہے اسلم بھائی کے ساتھ سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اب معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک گھر کی ہے یہ شعر مولانا حسن رضا خان کا نہیں ہے صحیح واری جاؤں میں تم پر آ بھی جاؤ اب سرور کوئی دم کا ہوں مہماں دم لبوں پر آیا ہے یہ شعر وسائل بخشش کا ہے صحیح
जिधर देखें बाग जन्नत खिला है, नज़र में है नक्शो निगारे मदीना। ये शेर अल्लाह अता हो मुझे दीदार मदीना इस कलाम से है। गलत। गुंचे चटके फूल महके चहचहाए बुलबुलें, गुल खिला बागे अहद का अस्सलातु वस्सलाम। ये शेर अमीर अल सुन्नत का है। गलत। निकाला कब किसी को बज़ में फैज़ आम से तुमने, निकाली है तो आने वालों की हसरत निकाली है। ये शेर मौलाना हसन रज़ा खान का है। सही। जी जनाब तशरीफ रखें। जी जनाब, पांचों के पांचों जवाबात दे दिए हैं। कितने सही दिए हैं, कितने गलत दिए हैं, हम मालूम करेंगे। जी जनाब, कितने सही जवाब हुए? जी हमें टेक्निकल टीम बता रही है कि असलम भाई ने 5 में से 1 भी गलती नहीं की और 5 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। माशाअल्लाह। चलिए, असलम भाई ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। अब आएंगे टीम थाने से सैयद आतिफ साहब। सैयद आतिफ साहब, आप टीम थाने के लिए जवाबात देंगे या टीम मुंबई के लिए जवाबात देंगे? टीम मुंबई के लिए अगर जवाबात देंगे तो इन्हें गलत जवाबात देने होंगे, और टीम थाने के लिए सही जवाबात देने होंगे। जी इंशाअल्लाह। टीम थाने के लिए जी चले जनाब, अपनी टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा हरीस है, बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंद है, पूरी तैयारी की है। अब सवालात का सिलसिला शुरू होता है हमारे सैयद आतिफ साहब से। डूब कर यादे लबे शादाब में आब कौसर की सबाहत कीजिए। ये शेर अमीर अल सुन्नत का नहीं है। सही। हक ने कर दिया मालिक तुमको सब खजानों का, तुमने ही खिलाया है, तुमने ही पिलाया है। ये शेर ज़ौक़े नात का है। गलत। मेरी खाक या रब ना बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। ये शेर या रब मेरे दिल में है तमन्नाए मदीना इस कलाम से। गलत। यही है जिनको मलाइक सलाम करते हैं, इन्हीं की मदह सना सुबह शाम करते हैं। ये शेर मुस्तफ़ा रज़ा खान का है। सही। पड़ी है अंधे को आदत के शोरबे ही से खाए, बटेर हाथ ना आई तो जाग लेके चले। ये शेर मौलाना जमीलुर रहमान कादरी साहब का है। गलत। जी जनाब, आतिफ साहब ने अपना काम कर दिया और 5 जवाबात तो दिए हैं और सही जवाबात भी दिए हैं और 5 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। कोई मिस्टेक नहीं की। अब बारी है मुंबई की। मुंबई से नसीरुद्दीन भाई आएंगे। जी आ जाए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेते हुए नसीरुद्दीन भाई अपनी टीम के लिए जवाबात देंगे। तैयार हैं? सवालात का सिलसिला शुरू करें। ध्यान से तवज्जो से सुनिएगा। जी, रैपिड फायर राउंड विथ नसीरुद्दीन अत्तारी स्टार्ट होता है अब। उनके दर पर बैठे बनकर फकीर, बेनवाओ फिक्र सरवत कीजिए। ये शेर आला हजरत का नहीं है। गलत। जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई है। ये शेर सामाने बख्शिश का है। गलत। खुतबा अज़ा नमाज इबादत कोई सी हो, ज़िक्र नबी ज़रूर है हर बंदगी के साथ। ये शेर पहुँचूँ मदीने काश में, इस बेखुदी के साथ इस कलाम से नहीं है। सही। अल्लाहु अकबर अपने कदम और ये खाके पाक, हसरत मलाइका को जहां वज़ सर की है। ये शेर मुस्तफ़ा रज़ा खान का नहीं है। सही। उनके गेसू नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। ये शेर मौलाना जमीलुर रहमान कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। गलत। जी तशरीफ रखें। 5 जवाबात दिए हैं। कितने सही दिए हैं, कितने गलत दिए, ऑडियंस से पूछते हैं। जी जनाब, क्या लगता है? जुनैद भाई 4 का इशारा कर रहे हैं। जी, और हमारी टेक्निकल टीम भी कह रही है कि नसीरुद्दीन भाई से 1 मिस्टेक हो गई है। सवाल था ये शेर पहुंचूं मदीने काश में इस बेखुदी के साथ इस कलाम से नहीं है। आपने कहा सही, जबकि वो उसी कलाम का शेर था। इसका जवाब होना चाहिए था गलत। इन्होंने कहा सही और इनका जवाब एक्चुअल में हो गया गलत और इनका 1 पॉइंट यहाँ माइनस हुआ। 4 जवाबात दिए, 4 पॉइंट हासिल किए। 1 जवाब नहीं देकर, 1 जवाब गलत देकर 1 पॉइंट इनका माइनस किया जाता है, यानी नसीरुद्दीन भाई कमाते हैं 3 पॉइंट्स। तनवीर भाई टीम थाने से रेडी है? तवज्जो के साथ सुनिएगा। माशाअल्लाह। वो आने की जिनकी खबर थी मुद्दत से, दुआ खलील की ईसा की जो बिशारत थे। ये शेर मुस्तफ़ा रज़ा खान का है। सही। तो जानो हो के अदब से पढ़ो सलातो वस्सलाम, अजीज़ व खल्क के मज़दर की आमद है। ये शेर वसाइल बख्शिश का है। गलत। आप आए तो मुनव्वर हुई अंधी आंखें, आपकी खाके कदम सुरमये बिनाई है।
یہ شعر دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو اس کلام سے نہیں ہے. صحیح. عادت گناہوں کی ہائے کم نہیں ہوتی، آہ نفس و شیطان نے زور سے دبایا ہے. یہ شعر مولانا حسن رضا خان کا ہے. غلط. اس طرف روزے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ. یہ شعر اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے. غلط. جی تشریف رکھیں. تنویر بھائی کے بھی 5 سوالات ہو گئے ہیں، 5 جوابات دیے ہیں اور آڈینس کا ماننا ہے کہ پانچوں کے پانچوں صحیح جوابات دیے. جی ہاں جناب، پانچوں کے پانچوں صحیح جوابات دے کے 5 پوائنٹ حاصل کر لیے. اب آخری مرتبہ ریپڈ فائر راؤنڈ ہوگا ممبئی والوں سے. ممبئی کی طرف سے آئیں گے مستقیم بھائی. ٹیم ممبئی کی طرف سے مستقیم بھائی. مستقیم بھائی توجہ سے سوالات سنیے گا. آپ سے جو آخری یہ ریپڈ فائر راؤنڈ ہے ٹیم ممبئی کا. آئیے ہمارے مستقیم بھائی سے سوالات کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، مفلسو سامان دولت کیجئے. یہ شعر امیر علیہ سنت کا نہیں ہے. غلط. کرے اسلامی بین شرعی پردہ، عطا ان کو حیا شاہ امم ہو. یہ شعر وسائل فردوس کا ہے. غلط. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یہ شعر گناہگاروں کو ہاتف سے نوید خوش معالی ہے، اس کلام سے نہیں ہے. صحیح. یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے. یہ شعر مصطفیٰ رضا خان کا ہے. صحیح. تمہارے وصف جمال و کمال میں جبرائیل، محال ہے کہ مجال و مساگ لے کے چلیں. یہ شعر مصطفیٰ رضا خان کا نہیں ہے. صحیح. جی تشریف رکھتے. جی مستقیم بھائی نے جوابات تو دے دیے ہیں، کتنے صحیح دیے ہیں کتنے غلط دیے یہ آخر میں آپ کو بتائیں گے. جی عمران بھائی کیا لگتا ہے مستقیم بھائی کتنے صحیح ہوئے؟ پانچوں صحیح الحمدللہ. مستقیم بھائی کو لگ رہا ہے کہ پانچوں صحیح ہیں، بٹ ان کو صحیح لگ رہا ہے یا نہیں یہ بھی ہم کو دیکھنا ہوگا. ٹھیک، جو ان کو لگ رہا ہے وہ صحیح ہے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. انشاءاللہ ہم آخر میں دیکھیں گے. اس سے پہلے آئیے اپنے آخری ریپڈ فائر راؤنڈ کو ہم شروع کرتے ہیں جو کہ ہوگا ٹیم تھانے سے ہمارے عمران بھائی کے ساتھ. جی عمران بھائی ریڈی ہیں؟ یس. شروع کیا جائے. یس. چلیں. بہت ہی کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں. مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، طالع برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ. یہ شعر امیر علیہ سنت کا نہیں ہے. صحیح. صدا کرتا رہوں سنت کی خدمت، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو. یہ شعر ذوق نعت کا ہے. غلط. فقیروں بے نواؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے. یہ شعر باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، اس کلام سے ہے. غلط. ہے جبرائیل کو حکم خدا خبر کر دو کہ آج حق کے پیمبر کی آمد آمد ہے. یہ شعر مولانا حسن رضا خان کا ہے. غلط. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. یہ شعر مولانا جمیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. صحیح. جی جناب تشریف رکھیں. جی عمران بھائی نے اپنا کام پورا کیا، اپنے ٹیم کے لیے جوابات دے دیے. کتنے صحیح دیے کتنے غلط دیے یہ ہم جانیں گے. سب سے پہلے ہم مستقیم بھائی کا معلوم کر لیتے ہیں. جی مستقیم بھائی کو لگتا ہے کہ انہوں نے 5 کے 5 صحیح جوابات دیے. آڈینس کو کیا لگتا ہے؟ 1 3 کوئی 3 کہہ رہا ہے کوئی 4 کہہ رہا ہے. جی جنید بھائی کہہ رہے 2 غلطیاں ہوئی ہیں. جی ٹیکنیکل ٹیم کو کیا لگتا ہے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں؟ 2 کہہ رہے ہیں 2 غلطیاں ہوئی ہیں. ٹیکنیکل ٹیم کو لگتا ہے 1 ہی غلطی ہوئی ہے. آلریڈی ان کے پوائنٹس کم ہیں. ہماری ٹیکنیکل ٹیم کو لگتا ہے کہ جو ہے وہ 1 ہی غلطی ان سے ہوئی ہے. مستقیم بھائی کو لگ رہا تھا کہ 5 کے 5 سوالات کے جوابات انہوں نے صحیح دیے، مگر ان کو یہ جو لگ رہا تھا یہ صحیح نہیں لگ رہا تھا. 1 غلطی ہو گئی ہے جناب، یعنی انہیں ملتے ہیں 3 پوائنٹس. اپنی ٹیم کے لیے انہوں نے حاصل کر لیے 3 پوائنٹ. اور دوسرے جانب ہے عمران بھائی، انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان کا پوائنٹ 1 بھی کم نہ ہو اور ان کی کوشش کامیاب رہی اور اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لیے ہیں 5 پوائنٹس. تو نتیجہ آ گیا ہے. دونوں ٹیم آگے آ جائے. نتیجہ ہمارے سامنے آئیے ہم دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا کس ٹیم نے کتنے پوائنٹ حاصل کیے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین آخری سیگمنٹ میں ٹیم ممبئی نے حاصل کیے ہیں 11 پوائنٹ اور ان کے اسکور ہوئے ہیں 43.
43 آخری ان کا سکور ہوا، فائنل سکور ہوا. اور ٹیم تھانے نے آخری سیگمنٹ میں بھی پورے پوائنٹس حاصل کیے، 15 پوائنٹ حاصل کیے. تینوں ہی پارٹیسپینٹس مضبوط ہیں اور تینوں نے ایک بھی غلطی نہیں کی اور اپنی ٹیم کے لیے حاصل کیے ہیں 15 پوائنٹ اور ان کا سکور ہو چکا ہے 59. ماشاء اللہ 16 پوائنٹس کی لیڈ حاصل کی ہے. آخر میں 16 پوائنٹ سے ٹیم تھانے اس سیمی فائنل 2 کی ونر بنتی ہے. ماشاءاللہ ٹیم تھانے کو بہت بہت مبارک. ماشاءاللہ بہت بہت مبارک. ہماری ٹیم تھانے جو ماشاءاللہ بڑی تیاری کے ساتھ آئی تھی، شروع سے ہی آگے چل رہے تھے اور اللہ کی رحمت سے انہوں نے جو ہے وہ آخر میں بھی لیڈ حاصل کر کے سیمی فائنل سے گرینڈ فینالے کی طرف اپنی جگہ بنا لی ہے. اب ہوگا جو مقابلہ وہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل احمد آباد اور تھانے کے بیچ میں، جو کہ انشاءاللہ عز و جل 29 دسمبر کو لائیو اسی فیضان مدینہ سے ہوگا. جو اس میں شرکت کرنا چاہتا ہے وہ شرکت بھی کر سکتا ہے. تو بڑا ہی دلچسپ مقابلہ ہوگا. ایک طرف ہوگی گجرات اور دوسری طرف ہوگی مہاراشٹر، یعنی یہ 2 اسٹیٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے، گجرات کی نمائندگی کرتے ہوئے احمد آباد ٹیم ہوگی اور مہاراشٹر کی نمائندگی کا موقع ملا ہے ٹیم تھانے کو. تو ٹیم تھانے سے پوچھتے، جی ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ فینالے میں اپنی جگہ بنا لی ہے، تو کیا لگتا ہے فینالے میں آپ جو ہے وہ جس طرح آج آپ نے جیت حاصل کی ہے، جیتے ہیں، تو گرینڈ فینالے میں بھی آپ جیت حاصل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ جی ہم پوری کوشش کریں گے کہ فائنل ٹیم تھانے ہی جیتے. کیا بات ہے، بہت کانفیڈنٹ ہے اور پورا عزم کر کے آئے ہیں کہ اس سیزن کو یہ جیتیں گے انشاءاللہ. تو ٹیم تھانے چاہتی ہے کہ اس سیزن کے وینرز کا خطاب انہیں ملے. اور ہمارے ساتھ جو ہماری ایک ٹیم جو بڑی محنت سے یہاں تک پہنچی تھی، سیمی فائنل 2 تک پہنچی ماشاءاللہ، ٹیم ممبئی، ان کی بڑی کوشش رہی. انہوں نے پہلے ناسک کو ڈیفیٹ کیا اور ماشاءاللہ سیمی فائنل میں پہنچے، بٹ انفارچونیٹلی آج یہ پوائنٹس حاصل نہ کر سکے. تھوڑی بہت غلطیاں ہو گئی، کم پوائنٹس ملے انہیں. تو ہماری جو ٹیم ممبئی ہے وہ یہاں سے رخصت لیتی ہے. امید کرتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ سیزن میں اور محنت کے ساتھ آئیں گے. ان کو یہ تحائف پیش کیے جا رہے ہیں مکتبۃ المدینہ کی کتاب فیضان ریاض الصالحین. فیضان ریاض الصالحین تینوں اسلامی بھائیوں کو تحفے میں دی جا رہی ہیں. کتاب کا مطالعہ بھی فرمائیے گا. ماشاءاللہ بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ. تینوں ہی ہمارے پیارے پیارے نعت خواں ہیں اور بڑی محنت کی تھی، بٹ جو ہے وہ کسی کو تو آگے جانا ہے. یہی ہے ہمارا پروگرام نعتوں کے رنگ ایف جی این کے سنگ. آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، انشاءاللہ پھر جنید بھائی دعا کریں گے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو. کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. پوری یا رب یہ دعا کر ہم در آقا پہ جا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پھر پڑھے سر کو جھکا کر. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حشر میں عطار آئے، آپ ان پہ رحم کھائے، پیار سے سینے لگائے، ساتھ جنت میں بسائے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين یا ارحم الراحمین، اے رب کریم، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واسطہ وسیلہ ہمارے ناظرین کی شرکت اس پروگرام میں اپنے فضل سے قبول فرما۔ یا اللہ پاک اس شرکت کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ پاک ہمارے عشق رسول میں اضافہ فرما۔ اے رب کریم، FGN چینل کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمیں ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق عطا فرما، ایمان کی سلامتی کی نعمت عطا فرما۔ اے رب کریم، جتنے مریض ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ سب کو مکمل شفا عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما، رزق حلال میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے رب کریم، جتنی بہنیں بیٹیاں گھروں میں بے رشتہ ہے اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ پاک، اس پروگرام میں جو عشق رسول میں اضافے کا ذریعہ ہے، یا اللہ پاک ہمیں جلد مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، جتنے ناظرین دیکھ رہے مدینے کی التجائیں کی گئی، حرم کعبہ کی التجائیں کی گئی، اے رب کریم اپنے کرم سے ہم سب کو حاجی بنا دے۔ یا اللہ پاک، نماز کی ترغیب دلائی گئی، اپنے فضل سے ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعوت اسلامی انڈیا کو اپنے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم۔ جزاک اللہ۔ عاشقوں کا دل، عاشقوں کی جان، عاشقوں کا دل، عاشقوں کی جان، نعت مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ، نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، نبی نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، رحمت خدا فضل مصطفیٰ، رحمت خدا فضل مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ، نبی نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، نعتوں